کیا پاکستان میں 2024 کا سال مارشل لاء کا سال ہوگا؟ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ کو دھمکی لگائی ہے جناب پاکستان کے سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک سہیل وڑائچ صاحب نے۔ آج کی ویڈیو میں اسی پر ہی ساری ڈسکشن کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ درخواست رہے گی کہ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج میں نے معمول سے ہٹ کر ٹوپی پہن رکھی ہے، اب یہ مجبوری ہے، آزاد کشمیر کے اندر کافی زیادہ ٹھنڈ ہے آج، اور ہماری لوڈ شیڈنگ جیسے کہ پورے پاکستان میں ہی ہو رہی ہے، تو یہاں پہ بھی وہی حال ہے۔ تو ہیٹر وغیرہ تو انسان تبھی چلا سکتا ہے جب بجلی ہو، بجلی کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ویسے بھی یار مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو پاکستان کا ہیتا ہے اس کے اندر جناب ہمارے لوگوں کے جو ایمان ہے نا وہ کافی کچھ زیادہ مضبوط ہی لگتے ہیں مجھے، بڑے ایمان والے لوگ ہی ہیں، کیونکہ شروع سے یہی سنا تھا کہ آزمائشیں جو آتی ہیں وہ اللہ اپنے پیاروں پہ بھیجتا ہے، اور پاکستان کی ریاست کے اندر تو جناب آزمائشیں ختم ہی نہیں ہوئی کبھی ان 76 سالوں میں، کبھی کون سا مسئلہ، کبھی کون سا، کبھی یہ تو کبھی وہ۔ تو بات یہ ہے کہ چھوڑیں، بحث کسی اور طرف چلی جائے گی۔ تو ہم بات کر رہے تھے جی مارشل لاء کی۔ سہیل وڑائچ صاحب نے جناب ایک کالم تحریر کیا جس کے اندر اس کا نام جو تھا، ٹائٹل اس کو انہوں نے جو دیا وہ رکھا گیا جی فرضی کالم، لیکن جو باتیں تھی وہ فرضی نہیں تھی۔ انہوں نے بہت تفصیل سے ماضی کا بھی ذکر کیا اس کے اندر، اور یہ بھی باتیں کی کہ جناب پچھلے 1.5-2 سال سے جو کچھ ہمارے اداروں میں چل رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب بھی بدل گئے، اس کے باوجود عدالتیں اور فوج آمنے سامنے ہی رہی ہیں پچھلے کم از کم 1.5 سال سے۔ تو سہیل وڑائچ صاحب نے پہلے تو ان تمام معاملات پر روشنی ڈالی، اس کے بعد انہوں نے ایک ہلکی پھلکی دھمکی بھی لگا دی سپریم کورٹ کو، کہ انہوں نے کہا جی کہ ان کی کوئی باتیں ہوئی ہیں کوئی بڑے لوگوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر معاملات ایسے ہی سٹک رہتے ہیں عدلیہ اور فوج کے درمیان تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جائے گا، ہمیں مارشل لاء لگانا پڑے گا۔ اور سیکنڈلی پھر جب یہ باتیں چلتی ہیں تو بہت عرصے سے کچھ لوگ یہ بھی باتیں کرتے آئے ہیں کہ ہمارے جو موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ جناب کافی زیادہ اسلامک ہیں، اور ضیاء الحق صاحب بھی کافی اسلامک تھے۔ تو وہ تمام باتیں بھی ذہن میں رکھ کر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب بھی جناب مارشل لاء لگا دیں۔ اب اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی تھی، اس لیے میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ اس پر ویڈیو ضرور بنا لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی تنقیدیں ہوتی رہتی ہیں فوج پر۔ اب جس طرح سے فیض حمید صاحب ہیں وہ بھی عدالت میں پیش نہیں ہو رہے جناب یہ فیض آباد دفنے کے سلسلے میں، جبکہ عدالت نے 2 وزیر اعظم کو طلب کر لیا، شاہدہ خان اور باچی صاحب کو بھی بلا لیا، شہباز شریف صاحب کو بھی بلا لیا، لیکن کسی جج میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ جناب فیض حمید صاحب کو کوئی الٹیمیٹم دے سکیں، کوئی ڈیٹ دے سکیں جی فلاں تاریخ کو حاضر ہو جاؤ۔ ایسا تو صرف بلڈی سویلینز، بلڈی پولیٹیشنز کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ عدالتیں ہماری ویسے تو بڑی جناب فن خوان بنی ہوئی ہیں، لیکن صرف سیاستدانوں کے اوپر اس طرف کوئی نہیں جاتا۔ تو یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ جہاں تک احتساب کی بات ہے یا عمران خان صاحب کے خلاف بھی بہت باتیں ہوتی ہیں، ویسے میں بہت زیادہ تنقید کرتا ہوں پی ٹی آئی پر، جو لوگ مجھے ریگولرلی دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو، لیکن بات یہ ہے کہ صرف عمران خان کا آپ نے احتساب کیوں کرنا ہے؟ ان جرنیلوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے جو جناب اس رجیم چینج میں ملوث تھے اس وقت، کیونکہ اگر ان کا احتساب نہیں ہوگا تو آگے بھی یہی چلتا رہے گا۔ یہ ایک رائے ہے اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ اب اگر گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کی جائے تو میں اس بات کا احترام کرتا ہوں، سہیل وڑائچ صاحب کی رائے کا بھی احترام لازمن ہے مجھ پر، کیونکہ وہ کافی سینئر صحافی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ فوج کو مارشل لاء لگانے کی ضرورت تب پڑے جب ان کو پاکستان کے اندر کوئی چیلنج کر رہا ہو۔ عدالتیں جو ریٹائر جرنیل کو جناب ادھر طلب نہیں کر سکتی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان میں اتنا دم ہم ہے کہ وہ جناب حاضر سروس جرنیلوں کو کچھ چیلنج کرنے کی پوزیشن میں ہوں گی کبھی؟ سیکنڈلی فوج نے جہاں پر جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ تو کرتی ہے، ہمیشہ سے کرتے آئی ہے، لیکن اب جیسے میں نے پچھلے ولاگز میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اب ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ فوج بھی بہت، ایک تو وہ ادارہ پرانا بھی ہو چکا ہے، ان کے پاس ایکسپیرینس بھی زیادہ ہے، اور انہوں نے معاملات کو وہ پہلے سے زیادہ ان کے گرفت میں ہیں پاکستان ریاست کے تمام معاملات۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک جرنیل صاحب جناب ریٹائر جنرل تھے، انہوں نے کوئی 19 سال بعد جناب کوئی اسپورٹس کے سلسلے میں کسی، شاید وہ اولمپکس پاکستان کی جو ادارہ ہے اس میں تھے یا کوئی کھیلوں کے سلسلے میں تھے، تو لیکن انہوں نے 19 سال کے بعد جناب خود سے استعفیٰ دیا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ان سے کوئی استعفیٰ لے سکے، اور اب ان کی جگہ پر جن صاحب کو تعینات کیا جانا ہے وہ بھی کوئی ریٹائر جرنیل صاحب بھی ہیں۔ ہاکی فیڈریشن پہ بھی جناب جرنیل صاحب بھی ریٹائر ہیں جو لگے ہوئے ہیں اس وقت۔ چیئرمین وابڈا بھی جناب ریٹائر نہیں بلکہ حاضر سروس جرنیل صاحب لگے ہوئے ہیں۔
تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ فوج کو جناب کوئی کہیں سے کوئی رکاوٹ پیش ہی نہیں آ رہی، کوئی سیاستدان ان پہ تنقید ہی نہیں کر رہا، چاہے عمران خان صاحب ہوں، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، جتنے بھی ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں، کیا آپ نے کسی کی طرف سے یہ اعتراضات سنے کہ جی اس کھیلوں کے محکمے میں ریٹائر جرنیلوں کو نہیں ہونا چاہیے یا واپڈا میں جرنیلوں کا کوئی کام نہیں بنتا ہے؟ اس طرح کی کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے آپ اس طرح کی تنقید فوج پہ کرتے ہوئے آپ نہیں سنیں گے کسی کو بھی۔ پی ٹی آئی والے بھی جناب ادھر اپنی سی وی پیش کر رہے ہوتے ہیں ہر دوسرے دن، وہ جن کے جو نئے چیئرمین صاحب ہیں گوہر خان صاحب، وہ جناب ہر بات پہ ہر روز وہ یہی آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا فوج سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، آپ ہمیں بلے کا نشان بھی نہ دیں، آپ جناب ہماری جماعت کو کالا دم قرار دے دیں، پھر بھی ہم نے آزاد الیکشن لڑنے، لیکن آپ کے ساتھ ہمارا جھگڑا کوئی نہیں ہے، یعنی کہ آپ ہمیں جو مرضی کرتے رہیں، ہم تو پھر بھی جناب یس بوس ہیں۔ تو اس سب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب فوج کو کہیں پہ کوئی ایسی مجبوری پیش ہی نہیں آ رہی کہ انہیں مارشل لا لگانا پڑے۔ باجوہ صاحب کا جو دور تھا وہ بھی ایک ہائبرڈ رجیم تھی، سبھی جانتے ہیں، وہ کیا بولتے تھے تب 5th جنریشن وار فیئر چل رہا ہے یا واٹ ایور، تو جو بھی تھا تب بھی فوج نے سارے معاملات کنٹرول کیے ہوئے تھے۔ عمران خان صاحب تو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر جناب بس ٹویٹیں کھڑکایا کرتے تھے یا کبھی ہیلی کاپٹر پہ گھوم لیے، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہو جاتا تھا۔ ابھی پچھلے جب پھر شہباز شریف صاحب نے 1.5 سال جو حکومت کی 16 مہینے کی، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جناب انہوں نے کون سی ایسی کوئی بات ایک بتا دیں گے فوج نے کہی اور انہوں نے مانی نہ ہو، وہ تو جناب ہر بات میں وہ تو آگے سے سلیوٹ بھی کرتے ہیں فوجیوں کو اور سر کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ تو وزیر اعظم کا کام نہیں بنتا کہ وہ جناب چیف آف آرمی اسٹاف کو سلیوٹ پیش کرے، لیکن یہ جو باتیں یہ جناب معظم ملکوں کی باتیں، یہ جمہوریت یہاں پر وہاں کی باتیں، پاکستان جیسی ریاست میں ایسے تھوڑی ہوتا ہے، یہاں پر تو مائی باپ وہی ہیں، تو ان کو کیا ضرورت پڑی ہے جی؟ کوئی ضرورت نہیں ان کو مارشل لا وغیرہ لگانے کی، کیونکہ وہ انآفیشیل طریقے سے لگا ہوا ہے۔ جوتیاں کھاتے ہیں تو سیاستدان کھاتے ہیں، جوتیاں کھاتے ہیں تو ججز کھاتے ہیں، وہ تو جناب آرام سے بیٹھے، ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ خود مین اسٹریم پہ آ جائیں جو کہ مارشل لا لگا کر جناب پھر ملک میں مہنگائی ہو، دہشت گردی ہو، جو بھی معاملات ہوں تو وہ تمام الزامات کو اپنے سر پہ لیں۔ ان کو جناب کوئی پاگل ہے وہ کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو آرام سے ان کا کام چل رہا ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، تو انہیں کیا ضرورت پڑی ہے مارشل لا لگانے؟ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور بندیال صاحب میں بہت فرق ہے۔ یہ جو ہم خیال ججز ابھی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہیں، ترمین اللہ صاحب، منصور علی شاہ صاحب، اس طرح کے جتنے بھی ججز ہیں، یہ جناب وہ بندیال گروپ جیسے ججز نہیں ہیں کہ ایک بات کسی نے کہہ دی تو اسی پہ یس سر کر دیا اور نہ آئین دیکھا نہ قانون دیکھا، کچھ بھی نہیں جناب، کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ نکال کے تو پہلے ایک طرح سے ایک نون لیگ نے حکومت بنائی پنجاب میں تو ان کے جناب بندوں کا ووٹ ہی نہیں مانا گیا، اور پھر اسی طرز پہ اگر پرویز الہی صاحب ووٹ دلواتے ہیں اپنے بندوں سے اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جاتے تو پھر جناب سپریم کورٹ کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کی جو باتیں وہ گزشتہ دور میں ہوتی رہی ہیں، تو اب ویسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو ججز ہیں یہ آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ جناب جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق چلیں، جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق چلیں گے۔ تو یہ جو ججز صاحبان ہیں اس وقت، یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہم خیال گروپ کہا جاتا ہے جن 6-7 ججز کو، تو یہ بندیال صاحب کے ہم خیال ججز کی طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے خلاف جو اقدامات وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس طرح سے سپریم کورٹ نہ چاہتی ہو وہ کرنا، تو اس لیے دھمکی دی گئی، یا